السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ اس سالانہ عظیم الشان فقید المثال کانفرنس جو کہ سیرت طیبہ دے مقدس و عوام دے تحت انعقاد پذیر ہے، اللہ پاک اس نو تا قیامت جاری و ساری رکھے اور اس سے تمام تر منتظمین معاونین اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے۔ پیارے حبیب دی سیرت، آپ دی شان، آپ دا مقام ایک طویل عنوان ہے کہ جس کا احاطہ نہ ممکن ہے۔ جس طرح میرے تو قبل جواد دے عظیم مبلغ محترم المقام مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی پیارے حبیب دی شان اس اعتبار نال ذکر کر رہے سن کہ نبی پاک شاف معشر نے بلا شبہ اللہ پاک نے بے شمار خوبیاں اور صفات دا عامل بنا کے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث فرمایا۔ آپ دیاں بے شمار صفات اور کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو قرآن حکیم دے اندر بالکل نمایاں ذکر کی دیا گئی ہیں، جس طرح کہ اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب نبی شاہد ہے، میرا محبوب نبی مبشر ہے، میرا پیارا حبیب نذیر ہے۔ نبی پاک سراج منیر نے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ تمام میرے سونے مرشد و مخدوم دیاں صفات نے، پیارے حبیب دی شان ہے، آپ دی عظمت ہے، اور ان صفات دے وچوں ایک صفت اللہ پاک نے نبی پاک دی یہ بھی بیان کی تھی وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ محبوب نبی بہت بڑے داعی بن کے آئے نے۔ بلا شبہ آپ معلم بھی نے، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم،
آپ مدرس بھی نے، آپ مسکی بھی نے، لوگوں دے دلان دا تزکیہ کرنے والے، صفائی کرنے والے. اور اشرا نبی پاک دی اے بھی شان ہے، آپ دی اے بھی صفت ہے کہ اللہ پاک نے داعیاً اللہ بنایا ہے. کیا مطلب؟ رب دی طرف بلانے والا، اللہ دی طرف بلانے والا، دعوت توحید دینے والا. اسی وجہ کہ رب دی طرف بلانا سب تو پہلا بلاوا، سب تو پہلی دعوت توحید ہے. اور نبی رحمت دی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیے، آپ دی بے شک تو بات جو نبی رحمت کی زندگی کا آغاز ہے اور دعوت توحید ہے. سوا پہاڑی تے چڑھ کے آکھیا لا الہ الا اللہ. اور لوگوں اس دعوت کا اقرار کر لو، آغاز بھی دعوت توحید ہے. اور جس وقت سونے نبی کی زندگی کا اختتام ہو رہا ہے، 13 سال مکے اندر گزرے، 10 سال مدینے اندر گزار کے آپ اپنا زندگی کا سفر مکا رہے ہیں. اور اختتام کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الجہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیہم مساجدا. کہ لعنت ہوئے ان یہود و نصارہ تے، ان مشرکین تے جنہوں نے اپنے نبیاں اور نیک لوگاں، پیشوا، اپنے ائمہ، اپنے رہبر تے رہنما، انہاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا. معلوم کی ہویا؟ آغاز بھی دعوت توحید، گج کے بولو، اختتام بھی. ذرا دوئی جی ہمت کرو ماشاءاللہ. آغاز بھی دعوت توحید ہے، اختتام بھی دعوت توحید. اور آئیے ذرا غور کرنا، میرے محبوب نبی دیاں صفات بہت ساریاں نے، خوبیاں بے شمار نے. اور خوبی نہیں، اور صفت نہیں جو میرے سونے حبیب دے اندر موجود نہیں. پر کچھ صفات چیدہ جنہ دا ذکر خیر قرآن اس انداز نال کر رہے ہیں. ذرا غور کیجئے. اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. آئیے ذرا باتاں توجہ نال دل لگا کے سن دے جانا، بڑی توجہ نال مکمل انہماک نال. اب میں کی گزارشات کرنیاں چاہنا. اب میرے محبوب نبی اول درجے دے داعی بن کے آئے نے، اور توحید دی دعوت دینے والے بن کے آئے نے. اور گلیاں بازاراں دے اندر، اور چوکاں چوائیاں دے اندر، اور منڈیاں دے اندر جا کے، میلیاں دے اندر جا کے، اور نبی پاک نے جناب عالی دعوت توحید پیش کی دی ہے. اور قرآن کی کہہ رہی ہے ایھا النبی، اے میرے سونیا محبوب، اے میرے پیاریا حبیبہ، ذرا غور کر دے جانا. انا ارسلناک شاہدا، اے سونیا محبوبہ اساں تانوں رسول بنایا ہے. اے ارسلناک دی کاف بڑی پیاری ہے، بڑیاں محبتاں لے کے آنے والی ہے. اے اوہی کاف، ذرا غور کر دے جانا. قرآن کی کہہ رہی ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اور کیڑی کاف، ذرا ہدایت غور کر دے جانا. اور کبھی اللہ کہہ رہے ہیں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. اور کبھی اللہ پاک نے کیا میں اور میں گول گواما سارے دنیا دا معلوم منال. اور اس کعب دیاں محبتاں تو ذرا غور کر دے جانا. اور کبھی اللہ پاک نے کیا بات بڑی محبتاں دی، ذرا توجہ کر دے جانا. اللہ پاک نے خوبیاں بیان کی دیا نے، صفات بیان کی دیا نے. میں چاہنا ذرا قرآن دی
جائے اپنا موضوع بھی بیان کرا اور قرآن دی لذت نال جناب علی لطف اندوز ہوندے جاؤ اور جلسہ میکتا جاوے اللہ دے فضل و رحمت دے نال اور قرآن حکیم دی بارش برسا دے وانگا رب دی توفیق نال ذرا غور کر دے جانا اللہ پاک نے گدیے کاف دا استعمال کیتے کیتا ہے اور قرآن کہہ رہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ پاک نے فرمایا سونیا محبوب آشا تنو ساریاں جہانا دی رحمت بنا کے بھیجیا میں اور یہ تھے بھی کافی اللہ پاک نے جناب علی دوسرے مقام دے دیا گیا اور کدی شانہ بیان کی دیا نے قرآن کہہ رہا انہا آتوینا کل کوثر فصل لربک ونعر انہا شانی اگر قرآن حضرہ یہ بات میں جناب علی پیش کرتا جاما اب دیکھنا انداز کیسے محبتان دینے اور اسلوب کیسا جناب علی پیارا میں اور اللہ پاک نے اپنے سونے محبوب نو تسلیاں بھی دی دیا نے اور شانہ بھی بیان کی دیا نے عظمتہ بیان کی دیا نے خیالی بائی پاس دے جناب علی اور ترنا مار کے بیٹھنے والوں آؤ نظرہ مرحوم عبداللہ شیخ بوری دے فردند گولا اب دل لگا کے ذرا قرآن سنتا جانا دلان دے دریچے کھل جان گے رب دی فضل نل آن نظرہ دماغ دیاں کھڑکیاں کھل جان گیاں اور قرآن کی گاری ایوہ النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب نبی شاہد بن کے آئے نے سونیا شیطان رسول بنایا اب میرے سے گندے ونگ پیاری آتشا خود نبوت کا اعلان نہیں کیتا سونیا شیطان رسول بنایا شاہد بنایا اور گواہیاں دے رہے نے رب دی توحید دیا گواہیاں اور گواہیاں دے رہے نے آخرت دیا جناب علی گواہیاں اور گواہیاں دے رہے نے قرآن دی صداقت دیا گواہیاں آئیے ذرا غور کر دے جانا گواہیاں دے رہے ہیں آج ملائکہ دے وجود دیا گواہیاں اور گواہیاں دے رہے ہیں رب دیا قدرتہ دیا گواہیاں وَمُبَشِّرٌ اور میرے محبوب نبی مبشر بن کے آئے نے جنت دیا خوشخبریاں دے رہے ہیں رب دیا رحمت دیا خوشخبریاں دے رہے ہیں وَنَذِيرٌ اور امام کائنات جناب علی نذیر بن کے آئے نے کی مطلب ہے لوگوں نے جہنم دیا عذاباتوں ڈران دے جا رہے ہیں قبر دیا غولاکیاں تو ڈران دے جا رہے ہیں جہنم دیا سختیاں دا تعارف کروان دے جا رہے ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور محبوب نبی سراج منیر بن کے آئے نے روشن چراغ بن کے آئے نے اور امام کائنات دی بھی شان ہے داعیاً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ اور میرے سونے مرشد و مخدوم اللہ دی طرف بھلانے والے بن کے آئے نے اور داعی اللہ بن کے آئے نے اللہ دی طرف لوگانوں بھلا رہے نے رب دی توحید دی طرف بھلا رہے نے اللہ دی وحدانیت دی طرف بھلا رہے نے اور مالک دی الوہیت و ربوبیت دی طرف بھلا رہے نے اللہ پاک نے شانہ بھی بیان کی دیا نے اور مالک نے اپنے محبوب نبی نو دعوت توحید جناب علی آگے دی اشاعت دیا اللہ پاک نے ڈیوٹیاں بھی لگائیاں نے ذرا غور کر دے جانا ہے اتنے بھی انداز بڑا پیارا ہے محبتاں بڑیاں ڈاڈیاں دے نرالیاں جائیاں نے قرآن کی گاری آئی ایوہ الرسول
چم کے پڑھا پیار نل پڑھا تے محبتہ نل پڑھا دل دیاں تھا گرائیاں تو جناب علی میں قرآن حکیم دیاں تلاوتاں کرتا جاواں قرآن کی کہہ رہی ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک آئے تھے بھی کعب آ گئی ہیں محبتاں لے کے پیار لے کے سونیا محبوبہ میرے پیارے رسولہ میرے پیارے محبوبہ بلغ 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 سونیا انہاں لوگاں تک پہنچا دینا پیاری محبوبہ انہاں نو واض و نصیحت کرتا جانا تبلیغ کرتا جانا اور انہاں نو ہلا دے میرے سونیا حبیبہ میرے پیارے اور انہاں دے سامنے دعوت توحید دا اہتمام کرتا جانا ما انزل الیک من ربک جو احکامات سونے اللہ نے تیرے تے نازل کیتے ہیں کھل کھلا کے انہاں تک پہنچاتا جانا اور ایک لمحہ ایسا بھی آیا میرے سونے محبوب نبی جناب علی اور دوسری وحید آغاز تو بعد امام کائنات جناب علی دوسری وحید نشول تو بعد اور سونے نبی چادر لوڑ کے لیٹ جاندے نے امام کائنات جسم دے اندر کب کبھی محسوس کر رہے نے تھڑ تڑاہت محسوس کر رہے نے اور پسینے دے اندر جسم شراب ہو رہے اور محبوب نبی چادر لوڑ کے لیٹ جاندے نے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین مسلمانہ دی پہلی اماں محترمہ رضی اللہ تعالیٰ امام کائنات لیٹ جاندے نے خدیجہ نو کہہ رہے نے شملونی شملونی میرے تے چادر اوڑ دیو ہونا یہ ذرا غور کرتے جانا اللہ پاک نے محبتاں کیویں کی تھیاں نے اور سونے رب نے پیار کیویں کی تھا میں اللہ نے اوہی کیفیت بیان کی تھی ہے اور رب نے اوہی حالتاں بیان کی تھیاں نے اور جس حالت دے نال میرا محبوب نبی لیٹیا ہویا میں قرآن کی کہہ رہی ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکبر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور اور آئیے ذرا غور کرتے جانا باتاں دور نہ نکل جانا میں کی گزارشات کرنا چاہنا میں اور ایک لمحہ ایسا بھی آئے اور سونے نبی جناب علی قیام دی حالت دے اندر نے رات گزار دیں نے آسمان والا کی گاری ایوہ المزمل قبل لیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا قیام اللیل دیواری آئیے آسمان والا کہہ رہے اچھا کیا ضرور کر بیدار ضرور ہویا کر پر سونیا سویا بھی کر اللہ سون دی طرف اور نیند دی طرف بھی متوجہ کر رہے نے آرام دی طرف متوجہ کر رہے نے کہ قیام کرنا بھی ضروری ہے قیام کرنا بھی ضروری ہے پر سونیا استراحت فرمانا بھی ضروری ہے آرام کرنا بھی ضروری ہے اتنا قیام مت کیجئے کہ تھوڑے قدم مبارک شروع جانورم پہچان اور میں صدقے جاواں اور جدو دعوت توحید دی واری آئیے اور جدو لوگاں نو ہلانے دی واری آئیے اور جدو ابو جہل تک اور جدو عتبہ تے شیبہ تک اور جدو ولید جیسیاں پلید مشرکاں تک اور جدو امیہ جیسیاں خبیث نجس مجسکاں تک اور جدو دعوت توحید پہنچانے دی واری آئیے او تو اے نہیں آکھیا چادر تام کے لیٹ جا او تو اے نہیں آکھیا آرام کر لے او تو اے نہیں آکھیا استراحت فرما لے او تو آکھیا کم سونیا کھڑا ہو جائیے ہم سون نال کم نہیں بننا شرک دیاں خانقاواں ہلا دے شرک دے اڈے ہلا دے شرک دیاں جناب علی اجلیاں پسیاں نے انہاں تک شراب توحید تک پہنچ جائے اور بیان کی آ رہی ایوہ المدثر قم فانذر
المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ماشاءاللہ سید سے اللہ شاہ بخاری صاحب اللہ پاک حفاظت فرمائے، زندگی دراز فرمائے. علماء اہل حدیث کساں کساں تشریف لے آ رہے ہیں، خدا باغ آ رہے ہیں، لیڈر آ رہے ہیں، عوام آ رہی ہے اور جناب علی گوشے گوشے تو پھول مہک رہے ہیں. اللہ انہاں دی آمد نو باعث برکت بنا دے. تھوڑی مہربانی، تھوڑی مہربانی، شفقت فرماؤ، شفقت فرماؤ، بڑی جی جی جاری جاری جی انشاءاللہ انشاءاللہ. اور میں کی عرض کرتا چاہ رہی ہیں ذرا باتاں توجہ دینا شماد کر دے جانا. اور میں گزارشات کرتا جا رہی ہیں آسمان تو پیغام کی آ رہی ہمیں میرے سونیا محبوب یا ایوہ المدثر قم فانذر. پیارے حضرات کھڑا ہو جانے انہوں دعوت توحید تو نشاشنا کر دے اور انہوں جہنم دیا عذاباں تو ڈرا دے. ذرا توجہ کر دے جانا. محبوب نبی نے 3 سال تک سری خفیہ دعوت پیش کی تھی اور 3 سال دا عرصہ گزرنے تو بعد محبوب نبی نو آڈر کی آیا وے سونے پیاری حبیبہ فصدع بما تؤمر وعرض عن المشرکین. سونے محبوبہ ذرا کھل کھلا کے دعوت توحید پیش کرتا جانا. پیاری ہون انہاں دیاں خانقاہاں دی طرف رخ کرنا پینا میں. سونے انہاں دیاں ڈیریاں تے بھی جانا پینا. توجہ نہیں طرف تے حال میری طرف. سونے محبوبہ پیاری محبوبہ انہاں دے کول جانا پینا میں اور گج وج کے رب دی توحید دیاں شراماں بلند کر دینا. اور آئیے ذرا غور کر دے جانا. اور اس تو قبل میرے محبوب نبی نو صادق کہنے والے امام کائنات دی امانت دیاں گوائیاں دینے والے امام کائنات نے 3 سالہ خفیہ دعوت پیش کی دی ہے. اور جس وقت اعلانیہ توحید دا اظہار کرنا چاہیا میں اور صفا پہاڑی تے چڑھ کے نبی پاک نے دعوت توحید پیش کی دی ہے ادھوں بھی پہلو اپنا کردار پیش کیتا میں. اور امام کائنات نے اپنی سیرت طیبہ نو پیش فرمایا میں اور شاریاں نے کیا واقعی سچا واقعی امین ہے. اور ایک موقع ایسا بھی آ گیا جدو بیت اللہ دی دیوار دے نال حجر اسود نو نصب کرنے دیاں باریاں آئیاں نے اور قریشیاں دے مابین اختلاف ہو جاندا ہے. اچانک سیرت ابن ہشام دے اندر لکھن والیاں نے لکھیا ہے اچانک جناب علی حسین کعبہ دے اندر میرے مرشد مخدوم آ جاندے نے. ذرا غور کر دے جانا. سارے یک زبان کی کہہ رہے ہیں هذا الامین رسینا امین محمد آگے نے تے اسی نہ دے فیصلے تے راضی ہو جاواں گے. اور آئیے ذرا غور کر دے جانا. اور یہ ہوئی صادق امین کہنے والے اور کتے پتھراں دا مین پہ برسا رہے ہیں اور کتے گلے دے اندر کپڑا پا کے کٹ رہے ہیں. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے مستقل باب قائم کیتا ہے امام کائنات تے مصیبتاں تے پہاڑ ٹوٹ گرے اور نبی پاک دے گلے دے اندر کپڑا پا کے کٹیا گیا اور لوگوں اب پھلاں دیاں پتیاں نچھاور کرنے دی بجائے اب پتھراں دیاں بارشاں کی دیاں گئیاں. سارے اختلاف کیوں نے ساریاں تکلیفاں کیوں نے. اور اختلاف برادری دا نہیں جے اور اختلاف جناب علی امام کائنات دے نال شادی نہیں جے اور سونے نبی دے نال اختلاف والا یاذ باللہ اور کوئی زمین مربع تے پوئے بانڈے دا نہیں جے. اور اختلاف ہی کوئی نبی پاک کہہ رہے نے لوگوں کہہ دیا لا الہ الا اللہ. پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور شاف مارشل کانفرنس کی زینت بننے والوں اب پیغمبر نے شفاعت کرنی ہے جس نے حضرت ربانی صاحب بیان فرما رہے ہیں شفاعت کرنی ہے پر کری کرنی ہے. اشہد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ. اور آئیے ذرا غور کر دے جانا اکیدہ کلمہ پکا ہو گیا اکیدی توحید جناب علی پختہ ہو گئی استحکام پکڑ گئی. اور میرے سونے محمد صفار
حبشی بھی بن جان گے اور نبی پاک دی دعوت توحید دے پاروں اختلاف پڑھتا جا رہی ہے اور ساتھی اختلاف نہیں جے اور برادری دا اختلاف نہیں جے اگر یا سب اللہ کسے تا دل نہیں جے دکھایا اگر یا سب اللہ کسے نو مندہ نہیں جے بولیا بلکہ قرآن نے بالکل وضاحت کی تھی 7واں پارہ توجہ میری طرف رکھو 7واں پارہ سورۃ الانعام میں رب دا قرآن ذرا دل لگا کے سماعت کیجئے ماشاءاللہ علماء دے نال شعراء دے نال پوری مجلس شریف بھی ہے اسٹیج مہک رہی ہے خوشبوؤں دے نال معطر ہے آدھر میں قرآن دے نال تیری روح معطر کرتا جاؤں ہے اور امام کائنات دے نال اختلاف کس بالوں گویا میں اور قرآن کہہ رہی ہے 7واں پارہ رب دا قرآن ہے سورۃ الانعام میں اللہ پاک نے فرمایا قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون شادی ذرا غور فرمانا تسی بھی قرآن نال شغف رکھ دے ہو قرآن نال محبتہ کر دے ہو حضرت شادی قرآن پڑھ دینے باہر لگان دینے انہوں نے بھی قرآن نال پیارے ذرا انہاں ایتاں دی طرف سامعین بھی توجہ کرن علماء اکرام بھی توجہ فرمان اور نبی پاک دا اختلاف کیا ہے آج اہل حدیث دا اختلاف کسی نال ذاتی نہیں برادری دا نہیں اہل حدیث دا اختلاف اور کسی نال جناب علی زمین پوئے پاندے دا نہیں اہل حدیث دا اختلاف اور کسی نال ایم پی اے ایم این اے ہونے دی وجہ نال نہیں سیاسی اختلاف نہیں ایک ہی اختلاف ہے کہ لوگوں کہہ دیو لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں اللہ تو علاوہ طوفان لگانے والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ شائع پیدا کرنے والا کوئی نہیں مختار کل ہے اور کائنات کے لوگوں سارا نظام چلانے والی اگر کوئی ہستی ہے وہ دا نام اللہ رب العزت والجلال ہے وہ اکیلا ہے وحدہ لا شریک ہے ولم یکن لہ کفوا احد وہ دی شان ہے نہ وہ دے جیسا کوئی ہے نہ ہونا لیس کمثلہ شیء اہل حدیث اس بات کی دعوت پیش کر رہے ہیں مولوی مولوی ہے پیر پیر ہے مرشد مرشد ہے فقیہ فقیہ ہے امام امام ہے محدث محدث ہے اور تیرا خانقاہ والا وہ عام بشر ہے رب نہیں بن سکتا پیر عبدالقادر جیلانی جناب علی رب دے بندے نے غوث لازم نہیں غوث ہے تے میرا رب کلہ ہی ہے گج کے بولو آج دربار مشکل کشا اشارے اختیار کدے کول نے نبی پاک دا کچھ ذاتی اختلاف ہے پیغمبر دا کوئی برادری دا خلاف ہے نہیں بلکہ قرآن کی کہہ رہی ہے قد نعلم انہ قرآن سننا چاہتے ہو بولو دے صحیح اور پچھلے پاسے میں بولو ماشاءاللہ تا حد نگاہ تک اجتماع ہے اللہ اس اجتماع دے اپنی رحمتہ دے برکتہ نازل فرما اللہ قدم قدم دے بدلے جہنم تو آزادیاں نصیب فرما اللہ جنت دے داخلے نصیب فرما اللہ شاف معاشر دی شفاعت دا حقدار بنا اللہ ساقی کوثر دے جام نو اللہ ساقی کوثر دے حوض تو جام پینے دی توفیق عطا فرما آئیے ذرا غور کرنا اب میں کی گزارشات کرنا جا رہے ہیں رب دا قرآن کہہ رہے ہیں قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فإنہم لا یکذبونک اے سونیا محبوبہ توانوں نے جھٹلان دے لا یکذبونک توانوں نے جھٹلان دے توانوں صادق مان دینے امین مان دینے ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون سونیا انہاں دا اختلاف اصل انہاں دی جڑی درد ہے اصل جڑا پیڑ دا مڑوڑ ہے وہ دعوت توحید ہے
اصل جڑا پیٹ دا درد ہے وہ اللہ دی وحدانیت نو اجاگر کرنا ہے، وگرنہ معاشرہ تو پہلے بھی چل گیا سی، وگرنہ اور امام کائنات دیاں تعریفاں تے ہیں پہلے ہی کر دے جا رہے سن، اور انہاں نے جدوں ویکھیا سونا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت دا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں، کیفیت کی بن جاندی ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے سونیا اصل درد کی ہے جدوں قرآن دے وچوں ایتاں آؤندیاں نے، اجنہ دا ترجمہ وحدہ وحدہ وحدہ، اجنہ دا ترجمہ دادا گلائیے، اجنہ دا ترجمہ غوث العظم گلائیے، اجنہ دا ترجمہ اصل تبلیغ انجی بنی ذرا غور کر دے جانا ہے۔ اگر ایک گلہ نہ کریے تو جلسیاں کانفرنساں دا حق ادا نہیں ہوندا، سارے مضمون بیان ہونے چاہیے دے، پیغمبر دا حسن بھی بیان کری دے، سونے نبی دا جمال بھی بیان کری دے، امام کائنات دا شاف معشرونہ بھی بیان کری دے، محبوب نبی دا ساقی کوثرونہ بھی بیان کری دے، پر یہ بھی گلہ ذرا دھیان نہ سنتا جانا ہے۔ قرآن کی کہہ رہی ہے وحدہ وحدہ وَاللَّهُ وَلَا أَدْبَارِهِمْ نُورًا، جدو قرآن دے وچوں میں ایتاں ہوندیاں نے، جنہ دا ترجمہ ہے او گلائیے او گلائیے او گلائیے، توحید دا مشروب پی کے تے ویکھنا، اگر توحید دے جام دا گھٹ بھر کے ویکھنا، لذتاں کیسیاں ہون گیاں، پیار کیسا ہوئے گا۔ میرے مرشد و مخدوم آئے نے توحید دے دائی بن کے آئے نے، دائی اللہ بے اذنہ، جدوں یہ ایتام پڑھ دے ہل چل مچ جاندی، اور آئیے ذرا غور کر دے جانا ہے، اور نبی پاک دا جرم کوئی نہیں، سونے نبی دا گناہ کوئی نہیں، اور امام کائنات دی غلطی کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں نکال سکتے، وہ دی وجہ کی ہے، اور غلطی ہے ہی کوئی نہیں، اور گناہ ہے ہی کوئی نہیں، جرم ہے ہی کوئی نہیں، اور زندگی بالکل کلیئر ہے، اور زندگی بالکل صاف ستھری ہے، اور جیدہ بچپنا بھی اللہ ہوئے، اور تیری جوانی دے قیمتی لمحات بھی اللہ ہوئے، اور جیدہ جناب علی بڑھاپے دے اندر بھی اللہ ہوئے، اعلان نبوت تو قبل بھی صاف ستھرے دے پاکیزہ نے، اور اعلان نبوت تو بعد بھی صاف ستھرے دے پاکیزہ نے، اور گناہ کر دے گتو اور سونے نبی دا گناہ دے اے کوئی نہیں سی، اور بڑے دے بڑے جناب علی علماء ایسے بھی مل جان گے، اور بچپنا جڑا جناب قابل تعریف نہیں ہویا کردا، اللہ نہ کرے بعض اوقات ایسا بھی ہوندا ہے، اور جوانیاں بھی قابل مسمت ہویا کر دیا نے، اور میں صدقے جاواں میرا محبوب نبی کیسا دائی ہے، اور بچپن ویکھا دے کیسا میں، اور جوانی دے قیمتی لمحات ویکھا دے کیسے نے، اور بارے مولانا شمسام علیہ الرحمہ دی گل یاد آ گئی ہے، دل کرتا سنا دے میں، اور کہندے نے نہ گڈی پتنگ نہ غبارے لفافے، میں صدقے گدینہ کبوتر اڑائے، نہ گڈی وارے مولانا شمسام، اور کیڑا کیڑا لمحہ جڑا کیمرے دے نال اور میرے سونے محمد تے مکی مدنی سرکار دا انہوں نے محفوظ نہیں کیتا، انج لگتا جی بابا کیمرہ لا کے بیٹھا سی، نبی دی ایک ایک ادا محفوظ کرتے جا رہے نے، اور بچپنا کیسا ہے، نہ گڈی پتنگ نہ غبارے لفافے، نہ صدقے کدینہ کبوتر اڑائے، نہ رولا نہ رب نہ گھوڑے چلائے، نہ بجڑے نہ کتے نہ گگر لڑائے، نہ مٹی اڑائیے نہ کنڈے کھلارے، ذرا غور کرتے جانا ہے، اور نہ شوکت نہ شان نہ ننگے بدن ہوئے سن، نہ پودے رکھائے، اور کیا بچپن آئیے اور سونی جوانی، اب ایک میرے نبی دی جوانی کیسی ہے، اور بڑے تو بڑا پیر ہوئے، اور بڑے تو بڑا مرشد ہوئے، اور جدہ جنابی علی خان کا چلدہ ہوئے، اور جدھے لعنت لگیاں ہو، اور مریدہ
دیاں قطاراں لگیاں ہون کوئی پیر اپنے علاقے دے اندر اج بازو تان کے نہیں کہہ سکتا میرا کوئی گناہ ثابت کرو میری کوئی غلطی ثابت کرو. ایک کوئی پیر ہے جس کا نام محمد ہے, ایک کوئی مرشد ہے جس کا نام محمد ہے, ایک کوئی پیر ہے, ایک کوئی راہبر ہے, ایک کوئی رہنما ہے جنہ کا نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ ہے. سینہ تان کے آنکھیں ہے, بازو ہلا کے آنکھیں ہے, صبح پہاڑی تے چڑھ کے آنکھیں ہے. اور لوگوں میری زندگی کیسی ہے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا, سارے نے آنکھیں ہے اے محمد تسی سچے بھی ہو تو سچے بھی ہو. اور تدیت مولانا شمسام کی کہہ رہے نے نامور وہابی اور کہندے نے جناب علی ذرا غور کر دے جانا اور نہ سرما نہ شان نہ شوکت نہ بوتے رخائشن اور کیا بچپنا تے آئی اور سونی جوانی نہ صدقے میرا پیر انج کر کے ریا کیوں کھڑے سن اے تھے. نوجوانہ دے جڑے علامے ہوندے نے ذرا جوانی دی تعلیم سے قدم رکھیا ذرا کہ جناب علی جوانی دا ٹائم بلند ہویا گھراں دے اندر لوگاں دی طرفوں شکایات دے انبار لگ جاندے نے. اج کوئی پیر جرت کرے علاقے دا چودھری کہہ دے گا اور کئی جگہ تو بے وقوفہ تینوں میں چھڑایا ہے. شریک معاف نہیں کریں گے. نبی دے خاندان نے غلطی کوئی نہیں کٹی, کتھوں کر دے کتھوں کر دے. اگیا بچپنا آئی جوانی میں صدقے میرا پیر انج کر کے ریا کیوں کھڑے شن اے تھے اور کی کر دے شنے تھے کی ویندے شنے تھے کسے نہ کیا. کہنا کنے سی کوئی گل ہے ہی نہیں سی. آر کے پتا کی کہندے نے الیاذ باللہ یہ تے شاعر ہے یہ تے مجنون ہے یہ تے دیوانگی کاری ہے. اللہ نے آکھیا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. سورہ یاسین جے جڑی مردیاں واسطے رکھی جے پڑھیا کرو. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. اے سونیا محبوبہ اساں تانوں شاعر نہیں بنایا نہ تہاڈی شان دے لائے گے. اور کدی قرآن کی کہہ رہے والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب نبی علیہ شبیلہ شاعر دے مجنون دیوانہ نہیں دے اعلیٰ اخلاق دے حامل بن کے آئے نے اللہ سیرتاں لے کے آئے نے سونی صورت لے کے آئے نے. اور آئیے ذرا غور کر دے جانا میں کی گزارشات کرتا جا رہے ہیں اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جاندہ جاواں. اور میرے محبوب نبی نو اے مجنون تے علیہ شبیلہ دیوانہ کہہ رہے نے. اور قرآن کی کہہ رہے ہیں سونیا محبوبہ اعلان کر کے کہہ دے قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ ادعو الى اللہ ادعو الى اللہ ادعو الى اللہ. اللہ کہہ رہے نے سونیا کھل ڈول کے کہہ دے پیاری محبوبہ دل لگا کے کہہ دے چھی بھر کے کہہ دے سونیا محبوبہ کہہ دے میرے
میرا راستہ بالکل یک طرفہ راستہ میں، اب میں دعوت دے رہی ہوں، میں بھی دے میری اتباع کرنے والے علی وجہ البصیرۃ دی طرف بلا رہے ہیں۔ کوئی دیوانگی نہیں علیہ باللہ، کوئی جنون نہیں علیہ باللہ، کوئی پاگل پن نہیں جے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، مکمل بصیرت دے نال رب دی طرف بلا رہے ہیں۔ انہوں نے آگیا نہیں اسی نہیں مندے، معلوم انجی ہوں دے جدو گل جو کوئی کردا جا رہے ہیں، اور جو لوگ وہابیاں نو کہندے نے کوئی گل کردے نے کہ دادا کلا ہی ہے، غوث کلا ہی ہے، ہی توحید دی گل ہی کردے نے، ادھروں توحید ادھروں توحید ادھروں توحید۔ اب میں کہا یہ ہوئی معاملہ اب میرے سونے مرشد و مخدوم نال ہویا، انہوں نے آگے جو گل جو کو کردا وے سانو محسوس ہوندا ہے علیہ باللہ جو بیمار ہو گیا ہے، ہونہار بڑا سی، خوبصورت بڑا سی، سیرت بڑی اعلیٰ سی، صادق بھی اعلیٰ درجے دا، امین بھی اعلیٰ درجے دا، فہم و بصیرت بھی رکھنے والا، آمینہ کا درر شدید ہے، عبداللہ دی نشانی ہے، عبد المطلب دا پوتا ہے، ابو طالب دا بھتیجا ہے، ہاشمی خاندان دا جسم و چراغ ہے، جس ہاشمی خاندان تو میں سارا جگ کول گواما، میں بھی پیغمبر دے اہل بیت دا دیوانہ ہے، اہل بیت دی جتیاں دی خاک اور میری آنکھاں دا سرما ہے، ہاشمی خاندان دا جسم و چراغ ہے، یہ جناب علی اعلیٰ درجے دا عامل ہے، لیکن اس کے باوجود گالی کوئی کرتا جا رہی ہے، لہذا بیمار ہو گیا ہے، یہ علاج کروایا جائے۔ اچانک اتفاقاً انہی دنوں دے اندر یمن دے علاقے چوں ایک حکیم نہ آ گیا جدا نام زماد اسی ہے، بعد اندر صحابی رسول بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح مسلم ہے، واقعہ تفصیلی ہے، میں اختصار دینا سنا کے بعد اختتام دی طرف لے جاوا۔ زماد آئے ایک جنون دا علاج بھی کرن، اشیب زدہ لوگاں دا علاج بھی کرن، اور ایسے لوگ جناب علی جنہاں نو دورے وغیرہ پہ جاندے نے انہاں دا علاج کرے، اور آگے نبی پاک دے سامنے بیٹھ جاندہ ہے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، شور دائیں نہ بدنصیبہ نے انہیاں گھر چڑیاں نے، اور آگے بیٹھ کے کہندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں حکیم دے طبیب بڑے اللہ پائدہ میں، اور تو آڈا علاج کرنے واسے ہیں۔ نبی پاک نے نہیں آکیا تو کون ہونا ہے؟ مینوں بیمار کہنے والے ہیں، تو بیمار ہوں تو کوئی مولوی یہ نہیں گوارا کرتا کہ کوئی انہوں بڑھا ہی کہہ دے، کوئی انہوں بزرگ ہی کہہ دے، وہ گل پہ جانا لے گیا تو کون ہونا ہے؟ مینوں کہنے والے ہیں بیمار، تیرا سارا خاندان بیمار، تیریاں سدے پیڑیاں بیمار، اللہ یاس باللہ۔ نبی پاک نے اس طرح دا منظر پیش کیتا، بولو دے صحیح، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے نبی جناب علی اعلیٰ اخلاق دے حامل بن گئے آئے نے، آپ نے فرمایا سماد میرا علاج بعد اندر شروع کری، پہلوں بہ جاتے میرے کو چند گلاں سن لینا، اور صحیح مسلم دے اندر تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ اور نبی پاک نے سامنے بٹھایا تے نبی پاک نے رب دی حمد و ثنا دے کلمے پڑھنے شروع کر دیتے، اور کی پڑھ دینے ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ سونے نبی نے فصیح و بلی کلمے پڑھے نے، جملے ادا کی دینے، اور نتیجہ کی نکلیا ہے، ہل جل داری ہو جاندی ہے، حکیم ہل گیا، طبیب ہل گیا، اور کہنے لگا ایک باری پھر پڑھ کے سنا دینا، اور سونے نبی نے دوبارہ پڑھیا، اور پھر انہیں خواہش کی دی، اور نبی پاک نے سبارہ پڑھیا، اور پڑھنے تو بعد ایک لمحہ ایسا بھی آ گیا، اور کہنے لگا سونیا محبوبہ انج محسوس ہوندہ ہے جویں بیمار تسی نہیں بلکہ بیمار میں ہی ہاتھ
تھکے پڑھاندا ہے تے نال کلمے دیاں گواہیاں دیندا جا رہا ہے اور قرآن کی کہہ رہا ہوا ان لک لاجرم غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم اٹھے بھی انہاں دیاں خواہشاں پوریاں نہیں جے ہوئیاں ذرا غور کر دے جانا حکیم بھی ٹورے نے اور طبیب بھی ٹورے نے ہن جناب علی انہاں نے شکایتاں لے کے ابو طالب دے دربار اندر پہنچ جاندے نے ابو طالب دے کول پہنچ جاندے نے اور جسمانی تکلیفاں بھی پہنچائیاں نے جسمانی اذیتاں دے نال دو چار بھی کیتا میں اور اجے بھی دل بھریا نہیں تے ابو طالب دے کول شکایتاں لے کے پہنچ جاندے نے اور تیرے بھتیجے نے جی نال جی نہیں رہن دیتا اور تیرے بھتیجے نے بندے نے کھیڑ دیتے نے وکھو وکھ کر دیتے نے آخر معاملہ کی ہے حضرت عقیل بن ابی طالب بیان کرتے نے مہمان آ رہے نے ماشاءاللہ اہلم و سہلن مرحبا جی آیا نو توجہ میری طرف دھیان میری طرف ہاں جی عقیل بن ابی طالب بیان کرتے نے میں نو بھیجیا رسول اللہ دی طرف کس نے بھیجیا ابو طالب نے جا جا کے میرے بھتیجے محمد نو بلا کے لیا آج بلا کے لے آندا ابو طالب کہنے لگے بھتیجیا انج نہ گھر کچھ دیر تک دعوت توحید خاموشی دے نال پیش کرنی شروع کر دے کوئی گل نہیں اچھے بھلے وقت بھی آ جان گے چل میری منت من لے میری شماجت من لے میرا ترلا من لے جویں جہنم میں آخر وڈیرا بندہ ہاں آخر مکے دے اندر میرا بھی نام ہے کچھ نہ کچھ میرا بھی تذکرہ ہوندا ہے اے لوگ میرے کول چل کے آ گئے نے جدوں چل کے گھر آ جان اور انہاں دیاں گلاں من لیندیاں نے اور نبی پاک نے گل مکدی مکائی شہید بہ دے آپ نے آکھیا ججا جی تواڈے نال پیار بڑا محبتاں بڑیاں نے آ ویکھنا سوہریاں سالیاں دے پیچھے لگ گئے اور مہندیاں دیاں رسماں کرنے والا اور جناب علی شرک و بدعت دیاں مجالس دے اندر شرکت کرنے والا اور سالیاں تے سوہریاں تے یاراں تے کلراں دے پیچھے لگ گئے اپنی شادیوں کو برباد کرنے والا آئیے ذرا غور کرتے جانا میرے نبی دی سیرت طیبہ کیا ہے امام کائنات کہندے نے چچا اگر سورج دا شعلہ بھی میرے ہتھاں تے آ جاوے اور پھر بھی میں دعوت توحید تو پیچھے نہیں ہٹ سکدا اور پھر بھی میں دعوت توحید نو نہیں چھوڑ سکدا بلکہ میری گل کوئی ہے ہادی سبیلی هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة اور علماء کیسا آ گیا ہے ایک کیفیت کیسی آ گئی ہے اور نبی پاک آپ دیدہ ہو گئے نے جڑا چچا سہارا بندہ سی جڑا مشرکاں دے اگے آڑ آندا سی اور جڑا جناب علی روم سی اور جڑا حیا سی آج اس چچے دا دامن بھی چھوٹ رہا ہے اور کہنے والیاں نے پھر دل ہلا کے آکھیا ہے اکھیاں جو اتھرو بہا کے آکھیا ہے نے چچا کے دامن شفقت کھوئی ہٹتا ہوا پایا ہو کے آبیدی دوا آدھیے برحق نے فرمایا جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں مٹانے کو میرے شداد و حامان آ جائیں اور کسی دھمکی کسی ڈر سے اور کسی دھمکی کسی ڈر سے اب میرا دل گھٹ نہیں سکتا یہ فرض مجھے ادا کرنا ہے میں اس سے کبھی ہٹ نہیں سکتا اگر میرے ہاتھوں پہ لا کر اب دیکھ جملہ کیسا میں سارا چل کو گواما آپ سر دے نال لکھنے دے قابل ہے اور میرے نبی دی شان ہے محمد دی دلیری ہے پیارے محمد دی شجاعت ہے اب ایک اہل حدیث کا راہبر کون ہے اہل حدیث کا رہنما کون ہے اہل حدیث کا پیر کون ہے اہل حدیث کا مرشد کون ہے اے حلوے دیاں پلیٹاں دے وکن والے نہیں اے شرینیاں تے ایمان بیچنے والے نہیں اے جناب علی اور چھوٹیاں چھوٹیاں چھیٹاں تے اپنا ایمان اب بیچنے والے نہیں انہاں دی کیفیت کیا ہے اور کر میرے ہاتھوں پہ نہ کر اور چاند سورج بھی رکھ دے میرے پاؤں تلے اور وہ سمی کا سرمال رکھ دے کر میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی رکھ دے میرے پاؤں تلے اور وہ سمی کا سرمال رکھ دے دعوت توحید سے کبھی میں بعد
رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں، جھوٹوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا۔ مسلک حق اہل حدیث، شان مصطفیٰ، علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ نعرہ دے چاچے دا مار چھڑو یار، جنہ بڑا اجتماع ہے، رب دی توحید دا نام بلند کرو، ذرا اونچی آواز نال ہاتھ چوک کے بلند کرو ماشاءاللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق دا بھی اہل حدیث خادم ہے، حضرت عمر دا بھی خادم ہے، حضرت عثمان دا بھی خادم ہے، حضرت علی دا بھی خادم ہے، اور طلحہ زبیر دا بھی خادم ہے، اور سعد سعید دا بھی خادم ہے، عبد الرحمن بن عوف دا بھی خادم ہے۔ وہی وجہ کی ہے اہل حدیث نے گلائیں تو سمجھیاں نے، اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، عظمت کوئی گل شان مصطفیٰ، قاری عبدالرحمن صاحب شاہو پوری، آباد عبداللہ صاحب شاہو پوری، قرآن اسلام آباد عبداللہ صاحب شاہو پوری۔ کوئی گل نہیں، یہ سارا سلسلے ہوندے نے انشاءاللہ۔ میں کوئی ایڈا بے وقوف نہیں، گلاں بھاپ جائی دیاں سمجھ جائی دیاں نے، علی گڑے کو تازے تے نویں رہ گئے ہیں۔ جناب علی ذرا غور کر دے جانا، 5ویں پیڑھی ہے خدا بادی تے انشاءاللہ اللہ بنا دوے تے چھڑی ہو بیٹھی ہے۔ ذرا غور کرتے جانا، میں کی گزارشات کرتا جا رہے ہیں۔ اللہ پاک دے فضل و رحمت نال میں گل مکا دے میں نظر دھیان نہ سندا جانا، جڑیاں میں تا بڑیاں سن، اور انہاں نے آکھیا گل ہن ج نہیں بننی، انہیں ج کریے ایک سردار اور بھیجیے، آخری گل سنا کے گل مکاواں۔ اور انہاں نے آکھیا ودو لو تو دہنو فیو دہنون، تم بھی نرم ہو جا، اسی بھی نرم ہو جاواں گے، اور 4 دن تو ساڑے معبوداں نو پوج لے، اسی تیرے معبوداں دی پوجا کر لواں گے۔ آوازاں کی آ گئیاں، لا نعبد ما تعبدون، لا نعبد ما تعبدون، لا نعبد ما تعبدون۔ اب میں انہوں نہیں پوجنے، جنہ دی تسی پوجا کر دے جا رہے ہو، اور میرا پوجنے والا معبود کیڑا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور تدیدے میں گلاں کرتا جا رہے ہیں، مخلوق کو سجدہ نہ کیا گے نہ کریں گے۔ دونوں یاد چوکے آکھو پیغمبر دی دعوت توحید حق ادا ہو جاوے۔ مولانا فاروق عاصم اللہ پاک انہاں مصحت و عافیت لمبی زندگی عطا فرمائے، انہاں دے جملہ رفقا مولانا عمر ربانی صاحب ہون، دیگر علماء کرام ہون، شہماء ہون، معاونین ہون، اہل شہر اہل گجرانوالے ہون، آئیے ذرا غور کر دے جانا، اللہ چوکھیاں برکتہ عطا فرمائے۔ میں چاہنا آغاز نبی پاک دا، نبی پاک دی سیرت دا آغاز، آپ دی پیشت دا آغاز دعوت توحید ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، اور زندگی دا سفر مکا رہے نے۔ 13 سال مکے اندر گزار کے، 10 سال مدینے اندر گزار کے سفر مک رہے ہیں، کہہ رہے نے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد۔ اور تدیتے میں عزم کر کے، اور تدیتے میں اظہار کر کے، اور تدیتے میں وعدہ کر کے، اور تدیتے میں عہد کر کے گل مکانا چھاننا میں۔ اور میرے بزرگ اللہ نبی قبر بھی روشن فرمائے، اللہ جوال رحمت جگہ نصیب فرمائے۔ آئے کدھر گئے لوگ، اور جھوم جھوم کے قرآن پڑھنے والے، قرآن دیا بہارا لگانے والے، شہید عالم اسلام حضرت علامہ احسانی لائی شہید یاد کرا، شہید عالم اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمن جسانی رحمہ اللہ، جنہیں دی آواز آج بھی کرنا اندر رس کھول رہی ہے۔ میرے والد گرامی خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخوپوری علیہ الرحمہ، آئیے ذرا غور کرتے جانا، جڑے موجود نے، اے اللہ دی طرفوں بہت بڑی نعمت نے، اللہ
تبھی پہ میں عہد کرنا چاہنا اے مخلوق کو سجدہ نہ کیا نہ کریں گے یہ ظلم گوارا نہ کیا نہ کریں گے اللہ کے سوا سجدہ توہین بشر کی۔ ایسا ابھی شکریہ کیوں نہیں؟ کیوں چکے بھئی؟ ابھی کسی کو لے کے کھانے ہیں، ابھی انشاءاللہ اپنے رب دا کھانے ہیں، ابھی کدا کھانے ہیں اور گاج کے بولو کدا کھانے ہیں۔ ابھی وہ نہیں کہ ہر شاہ پیر عبدالقادر جیلانی کو لو منگو تو چندہ منگن دی باری گلے لے کے دکانہ دے رکھ دیو۔ ابھی انشاءاللہ رب دا کھانے ہیں، ذرا غور کر کے جانا۔ اے مخلوق کو سجدہ نہ کیا نہ کریں گے یہ ظلم گوارا نہ کیا نہ کریں گے اللہ کے سوا سجدہ توہین بشر کی سرخم کبھی اپنا نہ کیا نہ کریں گے تصوف کے پردے میں پیری کے پردے میں دیکھیا نہیں جی مولوی منع کرتے نے قرآن دا ترجمہ نہ پڑھے آجے کر دے نہیں منع قرآن دا ترجمہ نہ پڑھے آجے سجاد بخاری مسلم نہ پڑھے آجے انہوں پتا جے قرآن چو توحید والیاں ایتا انہاں لوگوں نے سمجھ آگئی ہیں بخاری مسلم چو نماز محمدی سمجھ آگئی انہاں مولویاں پیرہ مرشدان پتا ساری دکانداری گئی ساڑھے پھر کسی ہاتھ چمنے ساڑھا سودا فروغت ہونا ایک دکانہ بند ہو جانی آنے دی وجہ کیا ہے اہل حدیث حضم کر چکے ہیں رب دی توفیق دینا نظام چلے گا تے کلے رب دا چلے گا اور دنیا دے اندر رہنے والوں کلہ توئی نے یا رب دا قرآن ہے یا میرے سونے محمد دی زبان ہے مخلوق کو سجدہ نہ کیا نہ کریں گے یہ ظلم گوارا نہ کیا نہ کریں گے اللہ کے سوا سجدہ توہین بشر کی سرخم کبھی اپنا نہ کیا نہ کریں گے تصوف کے پردے میں پیری کے پردے میں گھونگٹ کے پردے میں گدی نشین بیٹھا ہے اے جناب انہیں پیر میں انہیں مرید نے دے انہیں آدھے چمدے نے اور میں کیا انہوں نے سکھایا کی ہے کچھ بھی نہیں ایک کوئی گل لے پیر دے پیرہ نو ہاتھ لانا ہے ایک کوئی گل لے حضرتیاں جنابیں علی گڈی دے ٹائر چمنے نے ایک کوئی گل لے جناب دے اگے دھورے ہو جانا میں اہل حدیث سکھا رہی ہے رب دا قرآن سکھا رہی ہے اہل حدیث سکھا رہی ہے پیغمبر دی حدیث سکھا رہی ہے اہل حدیث سکھا رہی ہے نبی دی نماز سکھا رہی ہے اہل حدیث سکھا رہی ہے اللہ نے فضل و رحمت دے نال اور دین دا ایک ایک مسئلہ سکھا رہی ہے جہاں پورے گجرانوالے دا چکر لگا کے ویکھ جہاں جہاں ہر مسجد کے اندر قرآن دے ترجمے دی کلاس موجود ہے اے رب دا فضل ہے ہر مسئلہ کے حق اہل حدیث دی صداقت دی ہر معتبر دلیل ہے ہر منہ بولدا ثبوت ہے کہ اہل حدیث سے اطیع اللہ و اطیع الرسول تصوف کے پردے میں اور پیری کے پردے میں اور گھونگٹ کے پردے میں نہ کبھی مال پٹورا ہے نہ کبھی پٹوریں گے قوالوں کی دن پر کئی ناچے کئی دھر گے وابی قوالی کرتا یہ گل توڑ جائے گاڑ پڑتے نہیں جدے اب وابی قوالی کرتا اگلے دن میں ایک کلپ سن رہا سا دوسرا بھی سنیا ہونا پہنچ چپ کر لگو چنگا بلا بلیا بلایا مولوی یہ کہندا ابھی اور تو کہنا قوالی نہیں کرنی قرآن جو رب نے سورت نازل کی دی ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا عَلَيَّاسُ بِاللَّهِ نقل کفر نباشت کہندا ہے پوری سورت علیہاس باللہ رب نے قوالی کی دی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ
ولیعاذ باللہ اور قرآن کو قوالیاں نہ تسبیح دینا تیرا پیر ہے بے وقوفا کچھی پکی روٹی پڑھوا لیا تینوں پتہ ہی وَالسُّحَابَ اللَّيْلِ اِذَا سَجَادَ مفہوم کیا ہے اور قرآن حکیم دی اس سورہ مقدسہ دے اندر اللہ نے فساد و بلاغت دے کے میں سمندر بہا چھڑے نے یہ سمجھ نہیں آ شادی دی شگردی اختیار کر لے تینوں دس سورہ وَالسُّحَابَ اللَّيْلِ اِذَا سَجَادَ اللہ نے سونے حبیب نال پیار کیتا ہے شہدہ کی دیا نے تشویہ دا ادھار ہے اور فساد و بلاغت دے دریات سمندر میرے رب نے بہا چھڑے نے ظالموں تو انہوں قوالی نہ تعبیر کر رہی ہے اور اگے بہن والے لمحہ پوچھ تدے کہ میں کہہ رہی ہوں قوالوں کی دن پر کئی ناچے کوئی تھر کے ہم نے کبھی ایسا تماشا نہ کیا نہ کریں گے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون صدق الله مولانا العظيم کیا بات